السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جنگ سے ہٹ کر کچھ خبریں ہیں اور کچھ خبریں جنگ کے متعلق ہیں، کیونکہ جنگ کے اوپر تو جتنی اپڈیٹس یا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہی رہے ہیں، لیکن جنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں کچھ پاکستان میں جو جنگ کی وجہ سے نظر انداز ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھنا مقصد تھا۔ ایک تو سندھ کے نئے گورنر نہال ہاشمی صاحب، ان کو لے کر کچھ تنازعات آتے ہی کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کا جہاز جو گلف اسٹریم آیا، خبروں میں رہا، تردید کی گئی، تصدیق کی گئی، اس کے بعد اچانک خبر آتی ہے کہ جناب وہ تو اچانک خاموشی سے پاکستان سے باہر چلا گیا ہے۔ پھر جس نے افواہ گھڑنی تھی، جھوٹ پھیلانا تھا، انہوں نے پھیلایا۔ پھر جھوٹ کو پوری مارکیٹ میں پھیلائے جانے کے بعد پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے کہا کہ جی وہ جہاز تو مینٹیننس کے لیے گیا ہے ویانا۔ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ مریم صفدر صاحب کے صاحبزادے جنید صفدر صاحب کی تازہ شادی ہوئی ہے، تو ان کے ہنی مون کے لیے وہ جہاز گیا ہے۔ ظاہر ہے اس میں کوئی اتنی صداقت والی بات نہیں ہے۔ عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ جہاز مینٹیننس کے لیے گیا ہے ویانا اور وہاں 8 مارچ سے کھڑا ہے، تو آج وہ جہاز پاکستان واپس آئے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے لاہور ایئرپورٹ اترے گا، تو پتہ چل جائے گا جناب جہاز میں کون سوار تھا کون نہیں سوار تھا، پتہ لگ جائے گا جو جھوٹی خبریں پھیلا رہے تھے۔ لیکن جھوٹی خبروں کی جو جگہ گنجائش تب پیدا ہوتی ہے جب سچ کو روکا جاتا ہے، جب انفارمیشن کو روکا جاتا ہے، تب آ کر ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ جگہ بناتی ہے، پھر ایک کیا کہتے ہیں غیر مصدقہ چیز سامنے آتی ہے، پھر وہ افواہ میں بدلتی ہے، افواہ کے بعد وہ پکی خبر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر لوگ جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی خبر ٹھیک ہے، کیونکہ خبر دینے والوں نے تو منہ میں مونگ ڈالے ہوتے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اب وہ جہاز واپس آ رہا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ عید الفطر جو ہے، یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مختلف ہوگی اس بار، اور عید سے پہلے ہی 2 بڑی جنگیں، ایک تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں، اور دوسرا ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے اور ایران کا جواب، تو وہاں پر بھی کافی صورتحال خراب ہے، اور خاص طور پر وہ ممالک جہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے بعد سب سے زیادہ بستے ہیں، خلیجی ممالک، وہاں پر صورتحال کشیدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو بالکل یوں لگ رہا ہے کہ جیسے خالی ہو رہا ہے، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آغاز میں تو متحدہ عرب امارات سے لوگوں نے کوئی 10-15 گنا زیادہ پیسے بھر کے اور چارٹر کر کے اور کچھ اور بندوبست کر کے اور کچھ کشتیوں کے ذریعے پہنچے، اپنا وہاں سے نکلے، اور دیگر ممالک کے ایئرپورٹ سے جا کر انہوں نے جو یورپ اور امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں نکل گئے۔ پاکستانی بیچارہ مزدور وہاں پر زیادہ تر ہے، کچھ سرمایہ دار وہ بھی ہے وہاں پر، جن کی انویسٹمنٹ ہے، وہ بزنس جو کرتے ہیں وہ بھی ہیں، انڈین بھی بہت زیادہ ہیں وہاں پر۔ لیکن متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، ان کا حال بہت زیادہ خراب ہے، تو اس کا بھی ہمارے اوپر اثر ہونے جا رہا ہے۔ عید اس بار ہماری شاید اس طرح کی عید نہ ہو جس طرح کی عیدیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے مذہبی فریضہ تو لوگ ادا کریں گے، نماز عید بھی ادا کریں گے، لیکن وہ جو خوشیاں ہوتی ہیں عید کی وہ نہیں شاید اس بار دیکھنے کو ملے گی۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد پچھلے دنوں جب ہولی تھی تو صدر زرداری صاحب نے، جو ہندو کمیونٹی ہے، ان کو اپیل کی تھی کہ وہ ہولی سادگی سے منائیں، تو انہوں نے ہولی سادگی سے منائی۔ اب ظاہر عید ہے تو اس کے لیے بھی حکومت نے سادگی کی پالیسی جو اختیار کر رکھی ہے، اس کے تحت لوگوں کو کہا گیا کہ آپ سادگی سے عید منائیں۔ اب سادگی سے ہی لوگ زیادہ تر عید منائیں گے، کیونکہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو لوگ باہر محنت مزدوری کر رہے ہیں خلیجی ممالک میں، مشرق وسطیٰ میں، وہ شاید اس طرح ماضی کی طرح اپنے جو پیچھے ان کے جو جن کی وہ کفالت کرتے ہیں اپنے اہل خانہ، ان کو اس طرح پیسے نہیں بھیج سکیں گے۔ ایک تو آسپیکٹ یہ ہے، اور دوسرا کیونکہ پاکستان بہت زیادہ حساس دور سے گزر رہا ہے اس وقت۔ ہم ویسے ہوتا ہے نا کہ جیسے بس ایک روایت بن گئی ہے کہ جی فیشن بن گیا ہے کہ جملہ بولا جائے کہ پاکستان بہت نازک دور سے گزر رہا ہے،
لیکن یہ جملہ وہ جو ہے نا فیشن کے طور پر نہیں ہے، جملہ صرف بطور جملہ نہیں ہے. آپ اگر جائزہ لیں گے، تجزیہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال پاکستان کو کس طرف لے کر جا سکتی ہے. افغانستان وہ تو براہ راست معاملات ہمارے اس میں تو چین نے کل اپنا افغانستان کے وزیر خارجہ سے بات کی اور زور دیا کہ جی اپنا کریں، سیز فائر کریں، لیکن پاکستان تو ظاہر ہے اب سیز فائر کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ افغانستان کے ساتھ سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ وہ دہشت گردوں کو پاکستان بھیجے. ایک تو افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مسلسل جارحیت کا رویہ، اور پاکستان کا ظاہر جواب دے رہا ہے پاکستان، تو اس میں پاکستان کا بم مارنے میں کوئی بم مفت میں تو نہیں آتے، میزائل مفت میں تو نہیں آتے، جہاز مفت میں تو نہیں اڑتے نا. تو پاکستان کا وہ پیسہ، وہ سرمایہ ادھر وہاں سے الگ لگ رہا ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں الگ مہنگی ہو گئی ہیں. دوسرا جو بلوچستان، وہاں پر دشمن ویسے ہی تاڑ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی اداروں کی توجہ تھوڑی سی ادھر ادھر ہو تو ہم پاکستان کی وہاں جو اپنا بلوچستان میں پاکستان کو جو نشانہ بنائیں، فورسز کو نشانہ بنائیں، شہریوں کو نشانہ بنائیں، بچوں کو نشانہ بنائیں، جو کہ بی ایل اے اور دوسرے دہشت گردوں کے ذریعے انڈیا اور دیگر پاکستان دشمن قوتیں کرتی آ رہی ہیں، تو وہی کریں گی، وہ حرکت کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر یہ جو پاکستان میں ایران کی جنگ کے بعد ایک چیز کو مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو دوبارہ چھیڑا جائے، پاکستان کی اس حساس رگ کو، وہ ہے پاکستان میں جو شیعہ سنی جو تفریق ماضی میں رہی ہے اب نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہو، ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کے حملے ہوں، اس میں پوری کی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران کی طرف سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا کویت وغیرہ پر جو ہونے والے حملے ہیں اس پر بھی پاکستان کے لوگوں کو تشویش ہے کہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے. حکومت پاکستان اگر ایران پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتی ہے تو اسی طرح خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت کرتی ہے اور برملا کرتی ہے. لیکن جہاں تک جنگ کا معاملہ ہے، ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے، تو اس میں پاکستانی قوم یکجا کھڑی ہے. دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی جو فالٹ لائن ہے، یہ سنی شیعہ معاملہ جو ہے، جو ماضی میں ضیاء کے دور میں، اس سے پہلے اس کے بعد میں رہا ہے، اس کو دوبارہ ایک فساد کی شکل دی جائے، تو وہ دشمن اس تاڑ میں ہے. آپ نے دیکھا آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد ہونے والے مظاہروں میں نقاب پوش پتہ نہیں کون تھے، کہاں سے آئے، کراچی میں، گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں ظاہر معاملات خراب ہو رہے تھے. تو ان تمام چیزوں کو، اور پھر ٹی ٹی پی اور دیگر جو دہشت گرد جو افغانستان کی سہولت کاری پر پاکستان پر حملے کرتے ہیں، وہ بھی، ان کا بھی خطرہ ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں. تو الرٹ ہے بہت زیادہ، تمام فورسز اس وقت جو ہے نا چوکس ہیں کہ کہیں کوئی دشمن واردات نہ کر جائے، اور کوئی ایسی واردات نہ ہو جس کے بعد لگنے والی آگ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے. اس لیے مکمل طور پر نہ صرف الرٹ ہیں بلکہ تمام مکتب فکر کو جو علماء ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سے آپ نے باخبر رہنا. تو عید تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان، ظاہر ہے جب تک جنگ ہے تو پاکستان تو ایک بحران جو پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اس خدشات سے دو چار ہم رہیں گے، لیکن عید تک کہا جا رہا ہے کہ کوئی دشمن جو ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی واردات کر سکتا ہے. پرسوں ایران اپنا افغانستان کی طرف سے پاکستان پر ڈرون شور مارنے کی کوشش بھی کی گئی، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک تو یہ اس حوالے سے عید ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی، سادگی سے ہوگی، لوگ اس طرح عید نہیں منائیں گے جس طرح ہمیشہ منائی جاتی ہے. اور پھر تھوڑا سا جو یہ الرٹ لوگوں کو رہنا پڑے گا. میں تمام جو سننے والے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آس پاس نظر رکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، تو اور مکمل طور پر تعاون کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی مشکوک لوگ نظر آئے تو آپ اپنے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. اچھا جی، اب گورنر سندھ جو ہے نا نہال ہاشمی صاحب، وہ آئے تو پیپلز پارٹی نے، مطلب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب ان کو نامزد کیا، صدر زرداری صاحب نے سمری منظور کر لی،
پھر ان کا حلف ہو گیا. تو متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ لوگ، ان کو تو ظاہر ہے پریشانی ہونی تھی، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تو نہیں اس کو اون کر رہے تھے کامران ٹیسوری صاحب کو. بعد میں ان کے ہٹائے جانے پر کہا کہ جی کامران ٹیسوری تو ایم کیو ایم کا گورنر تھا، تو گورنر تو ایم کیو ایم کا رہتا ہے سندھ میں ہمیشہ، جیسے لکھوا کے لائے ہوں آئین میں کہ جی کراچی سندھ کا گورنر جو ہوگا وہ ایم کیو ایم سے ہوگا. لیکن بہرحال تو وہ تو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہی. لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ مخالفین جو تھے، پی ٹی آئی کے علی محمد خان جیسے لوگ بھی، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ خوشی ہوئی ہے کہ ایک ورکر گورنر بنا ہے نہال ہاشمی صاحب کے لیے. اچھا، اب نہال ہاشمی صاحب جو ہیں ان کے لیے جو مسلم لیگ نون کا تھوڑا بہت ورکر بچا ہوا ہے کراچی میں اور سندھ کے دیگر علاقوں میں، تو ان کو تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ چلے یار گورنر ہاؤس تو ہمیں مل گیا. لیکن پہلے دن ہی انہوں نے میسج بڑا غلط دیا، جس کی وجہ سے مسلسل ان پر تنقید ہو رہی ہے. انہوں نے یہ میسج دیا کہ ان کے ساتھ وقار مہدی کھڑے ہوئے ہیں سامنے، پیپلز پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، حلف برداری کے بعد کی تصویر ہے، اور وہاں پر ایک ورکر ہے مسلم لیگ نون کا، وہ پھولوں کا ہار پکڑ کر کھڑا ہوا ہے اور وہ قریب آ کر ہار پہنانا چاہ رہے ہیں. اور اپنائیت دیکھیں، جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی پارٹی کا اگر کوئی بندہ وزیر بن گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ خود وزیر بن گیا. ایک ٹرو پولیٹیکل ورکر جو اگر وزیر اعظم بن گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ خود وزیر اعظم بن گیا. یہ ایک سیاسی کلچر کا حصہ ہوتا ہے. تو بیچارے پولیٹیکل ورکر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یار اتنے عرصے کے بعد مسلم لیگ نون کو کچھ ملا ہے سندھ کے ایوانوں میں، تو وہ پھولوں کے ہار لے کر آ گئے. انہوں نے اگر پہنانے کی کوشش کی تو نہال ہاشمی صاحب نے نا یوں چماٹ مار کے نا ہاتھ مار کے پھولوں کا ہار گرا دیا. تو بیچارے ورکر کی کیا عزت رہی؟ یعنی وہ اس لیے خوش تھا کہ یار ایک ورکر کلاس کا آدمی جو ہے وہ گورنر بن گیا، اور ورکر کلاس کے آدمی کا پہلا ٹارگٹ ورکر بن گیا. تو اس ویڈیو کو بھی ایم کیو ایم والے بہت اچھال رہے ہیں کہ جی دیکھیں ٹیسوری نے تو عوامی گورنر ہاؤس بنا دیا تھا. اور دوسرا، نہال ہاشمی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی میں گورنر ہاؤس عوامی نہیں، آئینی آفس ہے تو میں تو وہاں پر اس کے تقاضوں کے مطابق چلاؤں گا. بالکل آپ اس کو کسی کیا ہوتا ہے تقسیم نفرت کی سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. لیکن آپ پولیٹیکل آدمی ہیں، اگر گورنر ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی کے بیٹھے سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں، وہ اگر پارٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، ایوان صدر میں اگر صدر زرداری صاحب کوئی پارٹی کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں جا کر بریفنگ دیتے ہیں سندھ کی کارکردگی پر، تو کیوں نہ گورنر ہاؤس کو، کراچی کو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے، عام لوگوں کے لیے استعمال کریں. پہلا میسج ان کا یہ تھا کہ جی نہیں عوامی گورنر ہاؤس نہیں ہوگا. بھائی عوامی گورنر ہاؤس یہ مطلب قطعاً نہیں کہ آپ ہر ٹائم وہاں جلسہ کرتے رہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آنے والے ورکرز کو، مسلم لیگ نون کا بیچارہ جو سندھ کا ورکر ہے، جو کبھی بھی اس کو امید نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی ان کی حکومت آئے گی، تو تھوڑی سی ایک ان کو کوئی ملا ہے نا تھوڑا سا چانس، تو اس چانس کا پر ان کو ڈانس کرنے دیں یار. ایک اور چیز، مزار قائد پر گئے، تاثرات لکھنے تھے تو کسی اور کے حوالے کر دیا قلم کہ جی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، آپ لکھتے جائیں. وکیل بھی ہیں خود، اس پر بھی لوگ اس پر بھی تنازع کھڑا کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میری لائن ٹیڑھی ہے، میری لائن سیدھی نہیں ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لائن ہم ساری عمر صحافت کی ہے، اور وہ جو خالی بغیر لکیروں والے کاغذوں پر خبریں بنائی ہیں، تو کبھی لائن سیدھی ہوتی ہے، کبھی ٹیڑھی ہوتی ہے. لائن ویسے ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے آپ کی، لیکن لکھتے ہوئے اگر لائن ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے نا گورنر سندھ، جن سے مسلم لیگ نون کے دوستوں نے کافی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، انہوں نے جناب ان کو وہاں پر یہ دیا ہے سرپرائز. آخر میں جاتے جاتے جناب وفاقی حکومت نے 4 چھٹیوں کا اعلان کیا عید کی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر. یہ 4 چھٹیاں ہوں گی. ویسے ہفتہ اور اتوار اور جمعہ تو ویسے تو یہ جو نئی پالیسی آئی ہے ایران جنگ کے بعد، اس میں 3 دن تو ویسے ہی چھٹی تھی تو تعلیمی اداروں کو، سرکاری اداروں کو سوائے بینکس کے اور کچھ اداروں کے، تو بہرحال تو اور پیر کی چھٹی حکومت نے دی ہے. یہ 4 دن کی چھٹیوں کا باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے. ہاں
ایک چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ میں بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو میں نے ابھی تک پاکستان کی صورتحال اور یہ الرٹس وغیرہ کی جو بات کی ہے، ایک خبر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے نیا نوٹم جاری ہوا ہے اور اس کے مطابق جو لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کے 6 سیکٹرز کو 16 مارچ کے دن عارضی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اسی دوران کمرشل پروازوں کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت نہیں ہوگی۔ 16 مارچ کو صبح 8 بجے تا صبح 10:30 بجے کے دوران اسلام آباد ایئرپورٹ پر طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف نہیں ہوگی۔ یہ اس میں ریزن نہیں بتائی گئی، لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ 23 مارچ کی تیاری ہو رہی ہیں، فضا میں جو ہے وہ جنگی طیارے پرواز کر رہے ہیں، کل پرسوں بھی ویڈیوز آئی تھی، تو شاید ان کی مشقوں کے لیے، ریہرسل کے لیے کچھ دیر کے لیے 2 گھنٹے جو جنگی طیارے پاکستان کے وہ فضاؤں میں ہوں گے، تو اس وقت پھر ایئرپورٹ پر جو عام پروازیں ہیں ان کو روک دیا گیا ہوگا کہ دور رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔